شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج چھٹی رات کی تراویح پڑھنے کی سعادت ہم سب کو حاصل ہوئی ہے. آج تراویح میں چھٹویں پارے کا نصف آخر اور ساتویں پارے کا نصف اول پڑھا گیا. جس آیت کریمہ سے آج تلاوت کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ المائدہ کی 35 نمبر کی آیت ہے. 35 نمبر کی آیت ہے. یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ یہ خاص قسم کی آیت ہے اس حوالے سے کہ اس آیت کریمہ سے ایک خاص مسئلے پر دلیل پکڑی جاتی ہے. ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی مسئلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے حضور وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو 3 باتیں ہیں جن کا حکم دیا گیا. پہلی بات اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. دوسری بات وسیلہ تلاش کرو. اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اللہ سے ڈرنا معلوم ہے. اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرنا کیا ہے؟ تو وسیلہ ہی ہے، یعنی ذریعہ. ما یتوسل بہ الی الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف پہنچا جا سکے، جس کو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے. یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اب اللہ تک وسیلہ ڈھونڈنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تک وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو کہ جس سے تم اللہ تک پہنچ سکو. کس ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے؟ تو مفسر قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی، کہ وہ طاعات ہیں، اطاعتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے راستے جو ہے نا ان کو اپناؤ تاکہ اللہ کا قرب تم کو حاصل ہو جائے. یہ کون کہہ رہے؟ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ مفسر قرآن. علماء کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنے کو کہا اور پھر کہا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے. اور اس ذریعے کی ایک انتہائی شکل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑا جائے، ورنہ جہاد کے کئی مواقع ہیں اور کئی شکلیں اور صورتیں. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا اور قرب کے ذرائع تلاش کرنا یہ وسیلہ ہے. یہ بات امام قتادہ رحمہ اللہ نے کہی. ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے کہ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہوا. یہودیوں کا ذکر ہوا. کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے
بیٹے اور چہیتے ہیں. تو اس بنیاد پر کیا کہتے تھے کہ ہم کو عذاب تو نہیں ہونے والا, اگر ہم جہنم میں گئے بھی نا تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دنوں تک بس. تو یہ ان کا گھمنڈ اور ان کا غرور تھا. اپنے وقت میں افضل تھے وہ, لیکن دھوکے میں پڑ گئے, غلط راستوں پر آ گئے. اب اپنے وقت میں یہ امت افضل ہے, واضح بات ہے نا, یہ امت افضل. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح وہ جو افضل امت تھی نا اپنے وقت میں دھوکے میں پڑ گئی اور یہ سمجھنے لگ گئی کہ کرو کچھ نہیں, نسبت کافی ہے, اور اس بنیاد پر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور چہیتے بنے رہو گے. کہا کہ اس چکر میں نہیں پڑنا, بلکہ اللہ کے قرب کے راستے تلاش کرتے رہنا اور اطاعتیں کرتے رہنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کی طرح نہیں ہونے کی بات کہی جا رہی. اللہ سے ڈرو اور ڈر کر اللہ کا وسیلہ اختیار کرو, اور خاص وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, مجاہدہ کرو. تو یہ ایک بات ہے. اور ایک اور بات کہی ہے عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, مفسر ہے, اردو میں موضح القرآن ان کی مختصر تفسیر ہے اور جامع قسم کی تفسیر ہے, اور یہ کہنا چاہیے کہ اردو میں پہلی تفسیر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے, تو پہلا مفہومی یہ ترجمہ کیا اردو میں نا انہوں نے کیا ہے, اور لفظی ترجمہ ان کے بھائی شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے. باتیں آئی ہے ہماری تعارف علماء الحدیث میں یہ ساری باتیں. تو بہرحال موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر رہے ہو نا, تو عمل کرتے ہوئے عمل کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والا ہے وہ طریقہ ڈھونڈو. سمجھ میں آئی بات؟ طریقہ کون سا ہوگا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. تو کسی عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو, اپنی عقل لگا کر اپنی عقل کی بنیاد پر طریقہ مت نکالو, اور اس طریقے کی بنیاد پر یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کا قرب تم کو حاصل ہو جائے گا, ہے نا. تو اب ذرا بات یہ ہے کہ جو وسیلہ چاہیے تھا اس کو چھوڑا گیا, اور جو وسیلہ نہیں تھا اس کو پکڑا گیا. کیا بات ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دو وسیلے ہیں, جو ایک کا اقرار کرے گا وہ کافر ہوگا, اور دوسرا وسیلہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا کافر ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بتا, اس کو یاد کر لیجئے. بالکل کیا ہے؟ ایک وسیلہ اقرار کرنا کیا ہے؟ کافر, اور ایک وسیلہ اس کا انکار کرنا کافر. کون سا وسیلہ کہ جس کا اقرار کرے تو کافر؟ تو یہ وہ وسیلہ وہ ہے کہ جس کے قائل ہمارے بھائی ہو گئے, اور دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں دوروں میں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ تک دعا کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی کو بیچ میں لانا پڑتا ہے, اور بغیر وسیلے کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور تانے کی بات ہے کہ پوچھو کہ وسیلہ نہیں ہوتا تو یہ آتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر وسیلہ نہیں ہوتا تو کیا یہ دنیا میں آتے؟ وسیلے سے آئے ہیں. تو شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ ہیں, جماعت کے بہت بڑے عالم, بریلی کے کوتوالی میں, کوتوالی سمجھ رہے تھانے میں ہے نا, پی ایس میں مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ یعنی پولیس کی نگرانی میں مناظرہ ہو رہا. تو سامنے والے نے یہی ڈائریکٹ بولا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر وسیلہ نہیں ہوتا تو آتے تھے اس دنیا میں. تو کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے, وسیلہ چاہیے, لیکن ایک وسیلہ جائز ہوتا ہے اور ایک وسیلہ ناجائز ہوتا ہے. ہم جائز وسیلے کے قائل ہیں اور جائز وسیلے سے آئے ہیں. کوئی اگر ناجائز وسیلے کا قائل ہو رہا, ناجائز وسیلے ہی سے آنا چاہ رہا تو آئے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ سامنے والا کہنے لگا کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے. کیا ہے؟ گالی دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی. نکاح وسیلہ ہے ہمارے وجود میں آنے کا,
جائز وسیلہ ہے. نکاح کے بعد بغیر بھی ملنا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے بھی لوگ آ جاتے کہ نہیں آتے, تو وہ کون سا وسیلہ ہے؟ جائز ہے نا؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ تو شیخ رضا اللہ نے کہا کہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. اگر کسی کو جائز پسند ہے تو ہم تو جائز کے قائل ہیں, کوئی ناجائز کا قائل ہو رہا تو اس کو مبارک, ہم انکار نہیں کرتے. لیکن دو طرح کے وسیلے, تو جائز جو وسیلہ ہے ہم اس کے قائل ہیں. اب جائز کون سا ہے اور ناجائز کون سا ہے؟ تو ابھی ہم صرف ایک پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں اور باتیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لے سکتے ہیں, کسی بزرگ کی دعا کا وسیلہ لے سکتے ہیں, زندہ ہے سامنے ہے دعا کر سکتا ہے اس کی دعا کا وسیلہ لے سکتے ہیں, اپنا کوئی اچھا عمل ہے کبھی زندگی میں کیا ہے اور جس کے سلسلے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس عمل کی مقبولیت ہوئی ہوگی, تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے اور کہہ سکتے کہ اللہ تیرے لیے کیا تھا یہ کام, آج مصیبت کا وقت ہے تو اس عمل کے صدقے اور طفیل میں تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. بخاری کی لمبی روایت آپ کو معلوم ہے. تو یہ جائز وسیلے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو وسیلہ ناجائز ہے جس کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ وسیلہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے. تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تک دعا پہنچانے کے لیے کسی کو بیچ میں لانا پڑے گا, اس عقیدے کا رکھنے والا کافر ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کا کیا ہے؟ انکار ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا انکار ہے. انہوں نے تو بیچ میں کبھی کسی کو لایا نہیں ہے دعا کرتے ہوئے. سب نے کیا کہا؟ ربنا ربنا ربی اللہم, انہی لفظوں کے ساتھ دعا کی نا, کسی کو بیچ میں تو نہیں لایا. تو یہ وسیلہ وہ ہے کہ جس کو مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, اور ایک دوسرا وسیلہ ہے کہ جس کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. وہ کون سا وسیلہ ہے؟ تو یہ جو وسیلہ ہے نا یہ عبادت میں وسیلہ ہے, عبادت میں. اور دوسرا جو وسیلہ ہے وہ ہدایت میں وسیلہ ہے. کیا ہے وہ وسیلہ؟ کون سا ہے؟ تو ہدایت میں وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی یہ کہے کہ ہم کو ضرورت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے پاس خود اتنی عقل ہے نا کہ ہم پہچان لیں گے کہ اللہ ایک ہی ہے, ہم اس کی عبادت کر لیں گے, اور ہم کو محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں, ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے کام چلا لیں گے. تو جو محمد رسول اللہ نہیں کہے گا نا وہ کیا ہوگا؟ جو اس کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ جو وسیلہ ہے نا ہدایت کا وسیلہ, ہدایت کا, اس وسیلے کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور جو عبادت میں وسیلے کی بات کرے گا کہ نماز پڑھے تو پہنچانے کے لیے چاہیے, کسی کو دعا کریں گے تو دعا کو پہنچانے کے لیے بیچ میں کسی کی ضرورت ہے, جو اس کا اقرار کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہے. مصیبت کیا ہوئی کہ جس کا انکار کرنا تھا اس کا اقرار کرنے لگ گئے, اور جس کا انکار کرنا تھا کیا ہے اس کا اقرار کرنے لگ گئے. کیسے؟ تو جہاں وسیلے کی ضرورت تھی وہاں کیا ہے؟ وہاں عقل چلتی ہے, اور اس حد تک چلتی ہے کہ دین میں نئی باتیں پیدا کر لی جاتی ہے, اور پیدا کر لینے کے بعد کیا ہے؟ کہتے کہ بدعت ہے لیکن حسنہ ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے لیکن حسنہ ہے. کس نے کہا یہ؟ وہی اتری واسطہ اور وسیلہ جو تھا نا وہ تو چلا گیا, وہ تو بتا کے نہیں گیا ہے. تو اب آپ کو کیسے پتا چلا بغیر واسطے کے کہ یہ حسنہ ہے, اچھا ہے؟ اچھا بتانے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. اب کیسے پتا چل رہا کہ یہ اچھا ہے؟ تو یہ جو اچھا ہونے کی بات ہو رہی ہے نا, یہ دراصل کیا ہے؟ وسیلے کا انکار ہے. کون سے وسیلے کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کا, ہدایت کے وسیلے کا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں, ہم بھی نہ. اگر اتنی صلاحیت ہمارے پاس ہوتی نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو وسیلے, جائز وسیلہ, جائز وسیلہ, ناجائز وسیلہ پہلے وسیلے میں. اور یہ جو وسیلہ ہے نا کون سا؟ ہدایت والا وسیلہ. اس کا ماننا ضروری ہے. کچھ جو اس وسیلے کا انکار کرے, عملی طور پر کرے یا اعتقادی طور پر کرے. عملی طور پر کرے تو بدعتی ہے, سزا پائے گا جتنی اللہ تعالیٰ چاہے, اور اعتقادی طور پر اگر کوئی کر دے تو کافر. جو یہ کہے کہ ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سا طریقہ ہے نا. تو کہنے والے ایسے کیا کہتے؟ تو کہتے کہ تم کیا کہتے ہو کہ قال فلاں قال فلاں قال فلاں, یا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں. کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کو فلاں نے بیان کیا
اور فلاں نے کہا کہ فلاں نے ہم سے بیان کیا، اور اس فلاں نے کہا کہ فلاں نے ہم سے بیان کیا، اور پھر یہ فلاں کہاں تک لے گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو تم کہتے ہو کہ حدثنا فلاں، ہم سے فلاں نے بیان کیا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حدثنی نفسی عن ربی. کیا ہے؟ میرے نفس نے میرے رب کے حوالے سے بیان کیا. یعنی ہم کو یہ جو واسطے ہے نا، ان کی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی کہنے والے لوگ موجود ہیں. تو جو ایسا کہے اور جو ایسا مانے، کیا ہے وہ؟ کافر. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ ہو گئی. ابھی اسی سورہ میں آگے ایک مسئلہ ہے، 38 نمبر کی اور 39 اور 40 نمبر کی آیات. ٹھیک ہے. کہا اللہ نے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہے، اس میں نکال ہے نا. اور کہا کہ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. پھر کہا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو ظلم کے بعد یعنی چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے اور سدھار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور پھر کہا کہ الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ 3 آیات ہے جس میں ایک خاص مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ چوری ایک آدمی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن اس کے ضوابط ہے نا شرعی طور پر. تو یہاں صرف چوری اور ہاتھ کاٹنے کی بات ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا چرائیں گے، کتنا مال تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو اس لیے قرآن مجید کیا ہوتا ہے؟ مجمل ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل کہاں ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتی ہے. تو کتنا مال؟ ربع دینار. دینار ہے نا، تو دینار کا 1/4 حصہ اگر کوئی چراتا ہے یا اس سے زیادہ چراتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کہاں سے کاٹا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ کہ پہلے اس حصے کو اتنا کاٹا جائے گا، اتنا. تو یہ 2 باتیں آ گئی. اب یہ کہ ربع دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے، ایک آدمی کو ایک اہم عضو سے محروم کر دیا جائے، یہ تو بڑا ظلم ہے. ظلم تو ظلم کن لوگوں کی نگاہ میں ہوتا ہے پتہ ہے؟ چوروں کی نگاہ میں چوری کی سزا ظلم ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ چوروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ اب قصاص قتل کرے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ کیا ہے؟ زنا کرے مارا جائے گا، یہ تو ہو سختی کی بات ہے. یہ انسانیت کے خلاف بات ہے. اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں. تو ایک شاعر گزرا ہے، ابو العلا المعری، عربی کا بڑا شاعر ہے اور ادیب ہے، لیکن ملحد ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، یعنی عقل کے خلاف بات ہے کہ ایک عضو کہ جس کی قیمت شریعت میں 50 اونٹ متعین کی گئی ہے، قیمت متعین کی گئی ہے کتنی؟ 50 اونٹ. کیا مطلب ہے؟ کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا نا، تو بدلے میں ایک صورت تو یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے بدلے میں، اس کو قصاص کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی معافی کی بات ہو جاتی ہے، قصاص چھوڑ دیا جاتا ہے، بدلہ نہیں لیں گے. دیت تک بات آتی ہے. دیت کا مطلب کیا ہے؟ مالی معاوضہ، یعنی مال لینے کی بات آئے گی. تو اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا اور مالی معاوضہ لینے کی بات ہو رہی ہے تو کتنا دیں گے؟ تو شریعت میں مقرر کیا گیا 50 اونٹ مقرر کیے گئے دیت کے طور پر. تو ابو العلا المعری کہتا ہے کہ دیکھو ایک ہاتھ کی قیمت کتنی ہے؟ 50 اونٹ ہے نا، اور اس قیمتی عضو کو صرف دینار کے 1/4 حصے کی وجہ سے کاٹ دیا جا رہا. یہ کیا ہے؟ ناانصافی کی بات ہے. تو علماء نے جواب دیا اس کا کئی انداز سے، لیکن ایک قاضی گزرے ہیں عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ لما كانت امینۃ كانت ثمینہ، یہ ہاتھ جب تک امانت دار تھا نا اس کی قیمت تھی. الفاظ یاد کر لیجئے. کیا کہا؟ لما كانت امینہ كانت ثمینہ، جب تک امین تھا یہ ہاتھ تب تک ثمین تھا. ثمین مطلب قیمتی تھا. فلما خانت،
لیکن جب اس ہاتھ نے خیانت کر لی، یعنی خائن ہو گیا یہ ہاتھ، تو پھر یہ ذلیل ہو گیا، اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی. تو یہ زبردست جواب ہے نا، ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عزیز ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اس کی حکومت ہے پوری. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. تو اللہ بادشاہ، اور بادشاہ جو کہہ دے بس اس پر عمل کرنا ہے، ادھر ادھر کرو گے تو پھر مارے جاؤ گے، ہے نا. تو یہ کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور بادشاہ کی لاٹھی ہے کہ جیسے چاہو چلا لو، ایسا نہیں ہوتا. ہر حکم کے پیچھے کیا ہے؟ حکمت ہوتی ہے. تو یہاں کیا حکمت ہے؟ مال، اس عضو کی حفاظت کی جہاں بات تھی تو وہاں اس کی قیمت بہت بڑھا دی گئی. کہا 50 دینا پڑے گا، اس لیے کاٹنے سے پہلے بچو، اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے. جہاں مال کی حفاظت کی بات آئی تو کہا کہ چوری کرو گے تو کاٹ دیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں کس سے ڈرانا ہے؟ مال کی بنیاد پر ڈرانا ہے. اور یہاں کس سے ڈرانا ہے؟ عضو کی بنیاد پر ڈرانا ہے. تو عضو کو جہاں اہمیت دینی تھی، اس کو بچانا تھا، وہاں مال کو اہمیت دی گئی. اور جہاں مال کو بچانا تھا وہاں کیا ہے؟ عضو کو اہمیت نہیں دی گئی. تو دونوں میں حکمت ہے یا نہیں؟ بچانا مقصود ہے یا نہیں؟ حفاظت ہے یا نہیں؟ حفاظت کا سامان ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ضرور ہوتی ہے. اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام ہم کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی شرعی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اس شرعی مسئلے کے تعلق سے کوئی شبہ، ڈاؤٹ ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کا فیصلہ بڑا ہے. کیا ہے؟ ہماری عقل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ سکے. ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ سنایا. اللہ کون ہے؟ حکیم ہے، حکیم، حکمت والا ہے وہ. تو اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فیصلہ، اس کا کوئی حکم فیصلے سے حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا. اب آگے کی آیتوں میں یہودیوں کا ذکر ہے، ان کی خیانتوں کا. اللہ کے حکام میں تبدیلیاں کر دی. زناکاری کی سزا ان کی یہاں بھی کیا تھی؟ اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہو تو سنگسار کر دینا، پتھر مار کے ہلاک کر دینا. لیکن انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی، اور خاص بڑے لوگوں کے لیے تبدیلیاں تھی. یعنی معزز اور شریف خاندان کا کوئی شخص اس جرم کا مرتکب ہوتا نا، تو اب ان کو بچانے کے لیے کیا کرنا؟ تو بال کاٹ دیتے، کالک پوت دیتے، گدھے پہ چڑھا کے گھمرا دیتے، بس ہو گیا. اس طرح کے ہیلے. تو یہ تبدیلیاں کر دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسے پیش آ گیا زنا کا. شادی شدہ مرد اور عورت ہے، انہوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ محمد کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اگر ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں نا ابھی، بدلے اس طریقے پر، اس کے مطابق فیصلہ دے دیں گے نا تو لے لینا، اور اگر کچھ اور کہنے لگ جائے نا تو نہیں لینا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے کہ اگر تم یہ دیے جاؤ تو لے لینا، وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور اگر نہ دی جائے تو پھر بچ جانا، چھوڑ دینا. تو یہ ٹھان کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک کالک پوت دینا ہے اور تشہیر کرنی ہے وغیرہ. تو کتاب لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ اپنی. تو کتاب لے کر آئے. اب یہ جو حکم لکھا ہوا نا جہاں، تو اس کو ایسے ایسے کرتے رہے، ایسے کرتے رہے، چھپاتے رہے، اور جو جہاں حکم ہے نا اس کو بول کر دینا. آگے بڑھ جا رہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یہودی عالم بڑے. سو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ ہاتھ ہٹائے. ہاتھ ہٹائے تو ہاتھ ہٹایا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو رجم کا حکم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجم کرو. آ کے بیٹے کیا ہو گئے؟ پھنس گئے، اور دونوں کے دونوں کیا ہے؟ مارے گئے. تو یہ تبدیلی انہوں نے شریعت میں کر لی تھی بہت ساری. تو اس پس منظر میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کا حکم چھوڑ کر دوسرا حکم چلائے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اور کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے علاوہ دوسرے حکم کے ذریعے فیصلہ کرے نا وہ ظالم ہے. اور تیسری جگہ کہ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق ہے وہ. تو یہ کافر، ظالم، فاسق، تین احکام لگائے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کفر سے مراد کفر دون کفر ہے،
یعنی کفر اصغر ہے، بڑے کفر سے چھوٹا کفر مراد ہے، لیکن بڑا کفر بھی مراد ہو سکتا ہے، تو اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ تو عقیدے کی ایک بہت مشہور کتاب ہے عقیدے کی، العقیدۃ الطحاویہ، کیا ہے؟ امام طحاوی احناف کے بہت بڑے عالم اور محدث گزرے، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اور اس کی شرح کی ہے امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے، یہ بھی حنفی ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا اس کے سلسلے میں کہا کہ اہل سنت کا عقیدہ، اور اہل سنت کے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد کا عقیدہ اس میں۔ تو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الحکم بغیر ما انزل اللہ قد یکون کفرا ینقل عن الملہ، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، یہ کبھی ایسا کفر ہو سکتا ہے جو آدمی کو ملت سے نکال دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آدمی کیا ہو جائے؟ کافر ہو جائے، ایسا کفر کرے وہ، ایسے کفر کا مرتکب ہو جائے کہ جس سے آدمی کیا ہو جائے؟ اسلام سے خارج ہو جائے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ مَعْصِيَةً كَبِيرًا، اور یہ کبھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے، او صغیرہ، یا کبھی چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں يَكُونُ كُفْرًا مَجَازِيًّا، اور کبھی کفر مجازی ہو سکتا ہے، یعنی لفظ تو استعمال کیا جا رہا ہے کفر کا، لیکن حقیقی معنی کفر اکبر مراد نہیں ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ تو کہہ رہے کہ یہ حاکم کے حال کے اعتبار سے ہوگا، یعنی جو فیصلہ کر رہا نا اس کے حال کے مطالعے کی بنیاد پر ہوگا۔ کہہ رہے کہ فَإِنَّهُ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحُكْمَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ غَيْرُ واجب، حاکم جو فیصلہ کر رہا ہے اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے نا وہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے فیصلہ کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اور ہم کو اختیار ہے، ہم چاہے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں اور چاہے تو اپنی مرضی کی بنیاد پر فیصلہ کرے، تو اس قسم کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، ایک صورت ہے نا۔ دوسرے علماء نے وہ تفصیل کی ہے، جیسے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بات کے علماء ہے، کہا کہ کوئی اگر غیر اللہ کے قانون سے فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قانون ہے نا وہ اللہ کے قانون سے بہتر ہے اور افضل ہے، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہتر اور افضل تو نہیں سمجھتا ہے، یہ سمجھتا کہ برابر ہے، اگر اس سے کرے تب بھی چلے گا اور اس سے کرے تب بھی چلے گا، افضل نہیں سمجھ رہا، برابر سمجھ رہا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل بھی نہیں سمجھ رہا ہے، برابر بھی نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ جائز ہے، ادھر بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ چلے گا۔ تو یہ جو تین صورت ہے نا، ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی اگر پائی جا رہی ہے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، یعنی کفر اکبر کا مرتکب ہوگا، وہ دین اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو یہ سمجھتا کہ اللہ کی شریعت افضل ہے، اللہ کا حکم افضل ہے، اللہ کا کے حکم سے ہی فیصلہ کرنا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم سے فیصلہ کرنا جائز ہے نہیں، عقیدہ ایسا رکھتا ہے، لیکن شہوت نفس کی وجہ سے، دنیا کی کسی چاہت کی وجہ سے مال مل رہا ہے نا، کسی کی جان بچانا مقصود ہے، دباؤ والا شخص ہے، اس بنیاد پہ دنیا کی کوئی سی بھی چیز ایسی ہے، ڈر ہے یا شوق لالچ ہے، کوئی سی بھی ایسی چیز ہے، اس بنیاد پہ فیصلہ کر دے رہا، تو یہ بڑے گناہ کا مرتکب تو ہوگا لیکن کافر یعنی کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوگا۔ تو اس فرق کو ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ اب کچھ آیات ہیں، آیات تو بہت ساری ہے آج کہنے کے لائق، لیکن ایک خاص قسم کی آیات ہے، ان کو پڑھیں گے پہلے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو دین سے پھر جائے تو اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا، کون؟ اللہ، جن سے اللہ محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے ذلیل ہوں گے، نرم ہوں گے بالکل، اور أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، کافروں کے بالمقابل، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا اس میں ایک پیشین گوئی ہے، پیشین گوئی کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جبکہ کچھ لوگ اس دین سے کیا کریں گے؟ ارتداد اختیار کر لیں گے، پھر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ آیت کریمہ جب اتری ہے نا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس قوم سے، جس قوم کی طرف اشارہ ہے نا، اس سے مراد کون ہے؟
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے موجود، یمن سے تعلق رکھنے والے صحابی، کہا کہ اس کی قوم مراد ہے. کیا ہے؟ اس کی قوم مراد ہے، یمنی لوگ مراد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ارتداد پھیلا نا، بڑا وسیع انداز میں پھیل گیا ارتداد. بحرین کے علاوہ مکہ مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر سارے علاقے میں کیا ہے، یہ مصیبت پھیل گئی. یا تو انکار زکات ہے یا پورے دین سے پھرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس موقع پر یمنیوں کو بلایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کو بلایا؟ یمنیوں کو. اور یمنیوں نے بڑا ساتھ دیا اس موقع پر. سمجھ رہے؟ تو یہ پیشن گوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے وہ پوری ہوئی. اب اس پیشن گوئی میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ لائے گا. جو لوگ آئیں گے اور جو مقابلے میں کھڑے ہوں گے ان کی کچھ صفتیں بیان کی ہے، ذرا ان صفتوں پر غور کر لینا ہے اور غور کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. کیا ہے وہ؟ تو پہلی صفت یہ بیان کی کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا. یعنی یہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے محبوب ہوں گے. اور یہ کہ وہ یحبون، یہ دوسری صفت ہے، وہ بھی اللہ کو چاہنے والے ہوں گے، یعنی اللہ ان کا محبوب ہوگا. تو یہ آپس میں دو طرفہ محبت کا کیا ہے؟ تعلق ہوگا. اور کہا کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں نرم ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں کیا ہوں گے؟ سخت ہوں گے. اور پھر کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرنے کے سلسلے میں یہ حق بات کہنے کے سلسلے میں کون کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے. تو اب جو سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کون لوگ تھے یہ جنہوں نے مقابلہ کیا مرتدین سے؟ تو جنہوں نے بھی کیا وہ ہم کو معلوم ہے، لیکن سب سے آگے کون تھا؟ کون تھا آگے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. خلیفہ تو آپ ہی تھے اور کمانڈنگ تو آپ ہی نے سنبھالی، اور ان کے مقابلے میں اعلان جنگ تو آپ ہی نے کیا نا. کہا کہ اگر مجھے ڈر ہو کہ مدینے کے درندے مجھے کھینچ کر لے جائیں گے نا، تب بھی ان سے میں لڑوں گا، بھیجوں گا لڑنے کے لیے، اکیلے بھی رہ جاؤ تب بھی نہیں چھوڑوں گا ان سے لڑنا. تو یہ ہمت اور جرأت دکھانے والا کون ہے؟ ابوبکر ہے. دوسرے بھی ہیں. تو پہلے نمبر پر کون؟ ابوبکر ہیں. تو ابوبکر کون ہوگا؟ اللہ کا محبوب. اور جو ابوبکر کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ کے محبوب. اب جو اللہ کے محبوب سے دشمنی کرے وہ کون ہوگا؟ ذرا سوچئے. تو کچھ لوگ ہیں ایسے بدماش، ہے نا، شکاری، جو داؤ چلتے ہیں، ہے نا، جال پھینکتے ہیں. ایک ہی مرتبہ کوئی، ایک بات سمجھ میں لیجئے کہ ایک ہی مرتبہ کوئی شیطان آپ کے پاس آ کر یہ نہیں کہے گا کہ ابو بکر کو گالی دو. ٹھیک اسی طرح کہ پہلا جو شیطان تھا نا، پہلے جس نے بت پرستی کروائی ہے نا، اس نے ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہا کہ کیا کرنا، پوجو ان کو، تمہارے جو اولیاء ہیں پوجو. کہا تھا کیا؟ کہا تھا تصویر بناؤ، مجسمے قائم کرو، یاد آئیں گے اللہ کے بندے یہ، اور ان کو یاد کر کے تم اللہ کو یاد کرنے کے لائق ہو جاؤ گے. تو اس طرح پٹی پڑھایا نا. تو ایسا ہی شیطان کا جو کام ہوتا ہے نا وہ تدریج کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک ہی دن میں پورا آپ کو کافر بنا کے چھوڑے، ایسی کوئی پلاننگ اس کے پاس نہیں ہوتی. وہ تدریج کی. تو کدھر سے یزید، معاویہ سے پھر کہاں عثمان سے پھر کہاں، اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے، کہاں تک پہنچائیں گے؟ ہاں ابو بکر تک بھی پہنچیں گے. اور فدق کا مسئلہ، ہاں صحیح ہے. باغ فدق کے سلسلے میں فاطمہ کو محروم کر دیا. اہل بیت کو کس نے محروم کیا؟ کس نے؟ ابو بکر نے نہیں دیا. اس طرح کا ذہن بنایا جائے گا. اور ایسے کدھر چلے جائیں گے آپ؟ چلے جائیں گے کدھر؟ تو ادھر میں ایک مثال دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست کون ہے؟ تو اس سے پہلے پیچھے کہا کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہیں بنانا. ان کو دوست بنانا ہے. تو کہا کہ تمہارا دوست اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. کون سے ایمان والے تمہارے دوست ہوں گے؟ تو کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور یہی لوگ رکوع کرنے والے ہیں. تو ولی کا لفظ ہے نا، ولی مطلب دوست، ولی مطلب سرپرست، ولی مطلب حاکم. کئی معنی، لیکن پہلا معنی کیا ہے؟ دوست والا پہلا ہے وہ، اور بات کے جو معنی ہے دوسرے ہے وہ دوسرے. تو میں نے کہا کہ چلے جائیں گے. کدھر گئے؟ تو ایک جماعت ہے بیچاروں کی، ہے نا، خچروں کی، کہ اب یہاں انہوں نے ایک دیکھا کہ ذرا چانس ہے. چانس کیا ہے؟ تو چانس یہ ہے کہ کہہ رہے کہ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ولی سے مراد کون؟ کہا کہ علی. کیا ہے؟ ولی سے مراد علی. حاکم.
ولی. اور پھر ایک قصہ گڑھ لیا. کیا قصہ ہے؟ تو یہاں کہا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعُونَ، زکات دیتے اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہوں. یعنی حال کا ترجمہ کیا. یہاں کیا کہنا ہے اصل میں؟ یہی لوگ رکوع کرنے والے ہیں. تو منافقوں پر طنز ہے وہ کہ رکوع کرنے سے بھاگتے تھے، تو ان پر طنز ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رکوع کرنے والے ہیں یہ. تو ایک قصہ گڑھ لیا. کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر رکوع میں رہتے ہوئے صدقہ کیا. کیا رکوع میں رہتے ہوئے صدقہ کیا. تو پتا چلا کہ اس سے مراد کون ہے؟ ولی. اس سے مراد ولی علی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مومنین کون ہے؟ مومن علی. علی نے رکوع میں رہتے ہوئے صدقہ کیا. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے تو یہ پتا چلتا کہ رکوع میں رہ کے صدقہ کرنا کیا بہت اچھا بڑا کام ہے یہ. اب اس میں کیا خوبی کی بات ہو سکتی ہے؟ سمجھنے میں تو آنے والی بات نہیں ہے کیا کچھ سمجھ میں عقلی طور پر؟ رکوع میں جا کے صدقہ کرنے میں کون سی بات ہے؟ عقلی اور نقلی طور پر کون سی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے اس میں خوبی کی بات؟ تو اس طرح قصے کرتے ایسا ذہن خراب ہوتا تو پھر کیا کیا باتیں ہونے لگتی ہے. تو اس لیے یزید بھی نہیں، معاویہ بھی نہیں، کسی کے خلاف کوئی زبان نہیں ہونی ہے. راستہ بند، تاکہ ادھر پہنچنے کی بات ہی نہیں سوچنا. محبوبان بارگاہ الہی ہیں، ہم ان کے سلسلے میں نہ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے. کیا کریں گے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اے ہمارے رب جو ایمان والے گزر گئے نا ہم سے پہلے، ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں رکھنا، کوئی کینہ نہیں رکھنا. اب ادھر سے جب چڑھیں گے نا یزید معاویہ اور فلاں فلاں، تو کہیں نہ کہیں دل کے کسی نہ کسی کونے میں کیا ہو جاتا؟ کھوٹ پیدا ہوگا ہی، آپ چاہے یا نہ چاہے. اس لیے ایسے لوگوں کو پہچاننا اور کیا کرنا؟ دوست نہیں بنانا، دوستی نہیں کرنا. نہیں، ہم کو تو بہت صلاحیت ہے. کیا؟ بہت صلاحیت ہے. کیا صلاحیت ہے؟ ہم کسی کو بھی سنیں گے، ہم کو پتا ہے کہ کون صحیح بولتا ہے. تو جب سب آپ کو پتا ہی ہے کون صحیح بولتا ہے، تو پھر آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں سن رہے آپ؟ تو یہ ہوشیاری کی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کدھر سے کون سی چول کھسکے گی اور کدھر چلے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اس لیے بچنا چاہیے. اللہ نے آگے یہودی و نصارہ کا ذکر کر کے ان کو دوست نہیں بنانا. یہ تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، اور جب تم اذان دیتے ہو نا، نماز کے لیے بلاتے ہو، پکارتے ہو، تو اس کو بھی مذاق بناتے ہیں وہ. اب یہ نماز کے لیے پکارنا کیا ہے؟ کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں. اذان کا ذکر قرآن مجید میں دو موقعوں پر ہے. ایک تو یہ، اور ایک موقع ہے کون سا ہے وہ؟ من یقول، مشہور ہے موقع، اذا نودی للصلاۃ، وہاں بھی نودی للصلاۃ، اور یہاں کیا؟ اذا نادیتم الی الصلاۃ. تو ندا الی الصلاۃ جو ہے یا ندا للصلاۃ جو ہے، وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس سے پکارتے ہیں وہ؟ کب پکارتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ. کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے کہیں؟ کہاں ہے؟ تو اس میں تو نہیں ہے. کہاں رہے گا پھر؟ حدیث میں. تو قرآن کافی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا، ان سے یہ پوچھنا کہ یہ ندا والی بات متعین کرو، کدھر سے ہے؟ کدھر سے متعین کرو، پھر مانیں گے. اگر نہیں کر پا رہے ہو تو پھر یہ تسلیم کرو کہ قرآن ٹیکسٹ بک ہے. جیسا آج سن رہے تھے نا اثر میں، کیا ہے؟ ٹیکسٹ بک ہے. اس کی تشریح کدھر ہے؟ احادیث میں. اور احادیث کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن عملی کتاب ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ حدیث کو بھی نہ جوڑا جائے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا بھی سہارا نہ لیا جائے. اللہ ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.